بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغرب کے یوکرین کو مہیا کردہ ہتھیار کہاں جا رہے ہیں، روس نے بتا دیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فضول کیس میں فضول فیصلہ سنا دیا۔ چور بھی کہے چور چور چور، کیا زمانہ آ گیا۔ بڑے تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر پیپلز پارٹی کی خاتون بھی بول پڑی۔ یوکرینی فورسز کے خیرسن پر حملے میں کتنے لوگ مارے گئے جانیے۔ بی جے پی رہنما نے اپنے ہی ہندو دیوتاؤں کی بے عزتی کر ڈالی۔ پی ٹی آئی کا ملک بھر میں احتجاج، پورا پاکستان جیم حکمرانوں کی بھاگنے کی تیاری۔ بھارتی ٹیم کو پاکستان نہ بھیجنے پر وسیم اکرم بھی بول پڑے۔ ڈینگی مریض کو کس چیز کی ڈرپ لگائی کہ وہ جان سے ہی چلا گیا۔ روس نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو مہیا کردہ ہتھیار بلیک مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا میں جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی بلیک مارکیٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب عالمی برادری کو اس کا سامنا ہے۔ یورپی یونین یوکرین کے تنازع میں ایک فریق ہے، کیونکہ اس بلاک نے یوکرین کو جدید ہتھیار مہیا کیے ہیں۔ روس ایک طویل عرصے سے خبردار کر رہا ہے کہ یوکرین کو مہیا کردہ ہتھیار مجرموں کے ہاتھوں میں جانے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس نے اس بات کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی تھی یہ ہتھیار بالآخر کن ہاتھوں میں جا سکتے ہیں۔ مغربی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی روس کو شکست دینے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ یوکرین امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مزید ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یوروپول نے جولائی میں کہا تھا کہ وہ ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے یوکرین کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہ اسلحہ اسمگل کر کے یا آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے یورپی یونین میں واپس بھی لایا جا سکتا ہے۔ یوکرین میں جاری تنازع ختم ہونے کے بعد اس اسلحے سے خطرہ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کا فضول اور مضحکہ خیز کیس کا مضحکہ خیز فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ ان کی قومی اسمبلی کی نشست خالی قرار دے دی گئی، ساتھ ہی عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو اثاثے چھپانے کے جرم میں نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا بھی حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ہیں۔ جھوٹا سٹیٹمنٹ جمع کرانے پر آرٹیکل 63(1)(b) کے تحت انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سال 2018-19 میں تحائف کی فروخت سے حاصل رقم بھی ظاہر نہیں کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کا پیش کردہ بینک ریکارڈ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے مالی سال 2020-2021 کے گوشواروں میں بھی حقائق چھپائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان کے پہنچنے یا ممکنہ ہنگامہ آرائی کے خدشے کے پیش نظر پورے علاقے اور خصوصاً عمارت کے ارد گرد سخت سیکیورٹی تعینات کر دی گئی تھی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس کے علاوہ ایف سی اور رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔ ممکنہ احتجاج پر قابو پانے کے لیے پورے اسلام آباد میں بھاری نفری الرٹ تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اگست کے اوائل میں توشہ خانہ کیس کی روشنی میں عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو کیس بھیجا تھا۔ مینٹل اور دنیا کی سب سے زیادہ فضول عورت مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کا پہلا سند یافتہ چور نااہل ہو گیا۔
مینٹل عورت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا پہلا سرٹیفائیڈ جھوٹا اور سند یافتہ چور چوری کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نااہل ہوا۔ اس فضول عورت کا مزید کہنا تھا کہ میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا، جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نااہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا چاہیے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ نون لیگ فضول اور مینٹل لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی ایک اور مینٹل عورت مریم اورنگزیب، جس کو لوگ عرف عام میں ڈڈو بھی کہتے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے آ گیا، اب ملک خوشحال ہوگا۔ عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس غلیظ عورت کا کہنا تھا کہ فارن فنڈڈ فتنے کی چوری پکڑی گئی۔ طاقتور فارن فنڈڈ فتنہ آخر قانون کے نیچے آ ہی گیا، اب ملک خوشحال ہوگا، صرف نااہلی نہیں اب جیل بھی جانا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو کوئی رسیدیں نہیں دی۔ فارن فنڈڈ فتنے نے 2019 کے بعد کوئی تحفہ توشہ خانہ میں ظاہر نہیں کیا۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ایک اور پیپلز پارٹی کی فضول اور کانپیں ٹانگنے والی عورت چیئرپرسن بلاول عرف بلو رانی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز کا مجرم قرار دے دیا۔ اپنے سیاسی مخالفین کی مبینہ کرپشن کے بارے میں جھوٹ پھیلانے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس عورت نما بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان اب نااہل ہے، جھوٹ پھیلانے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ روس کی جانب سے متنازع ریفرنڈم کے بعد ضم کیے گئے یوکرین کے شہر خیرسون میں ایک حملے میں 4 افراد مارے گئے اور 3 زخمی ہو گئے۔ حال ہی میں روس سے انضمام شدہ یوکرین کے 4 علاقوں میں سے ایک خیرسن میں فوج کشی کے خلاف مزاحمت جاری ہے، جس کے باعث صدر پیوٹن نے ان علاقوں میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان بھی کیا تھا۔ مارشل لا کے نفاذ کے اعلان کے باوجود یوکرین کے حامیوں کی جانب سے مزاحمت جاری ہے۔ روس کا خیرسن پر قبضے، جبری الحاق اور مارشل لا کے نفاذ بعد سے بڑی تعداد میں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں اور روسی فوج اور ان کے حمایت یافتہ باغیوں نے شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر نفری اور گشت بڑھا دیا ہے۔ یوکرینی فوج نے ان علاقوں میں روسی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسے ثبوت ملے ہیں کہ ایرانی فوجی اہلکار کرائمیا میں موجود ہیں۔ امریکہ نے ایران پر روس کو ڈرون فراہم کرنے اور انہیں استعمال کرنے کی مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کی ایران نے تاحال تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ انڈین ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے رکن اسمبلی لالن پاسوان کے ہندو دیوتاؤں سے متعلق بیان نے نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں ان کے خلاف احتجاج بھی ہوا ہے۔ لالن پاسوان نے دیوی لکشمی اور دیوالی کی پوجا پر سوالات اٹھائے ہیں۔ لالن پاسوان نے کہا ہے کہ اگر لکشمی کی پوجا سے دولت ملتی ہے تو پھر مسلمانوں میں ارب پتی کیسے موجود ہیں؟ جبکہ مسلمان لکشمی دیوی کی پوجا بھی نہیں کرتے، کیا وہ امیر نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلمان سرسوتی دیوی کی پوجا بھی نہیں کرتے، لیکن کیا ان میں اہل علم موجود نہیں ہے؟ ریاست بہار میں ہونے والے احتجاج کے دوران لالن پاسوان کا پتلا بھی جلایا گیا۔ آتما اور پر آتما کا تصور صرف لوگوں کے عقیدے کا حصہ ہے۔ لالن پاسوان کے مطابق اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو دیوی ہے، اگر نہیں رکھتے تو وہ پتھر کا صرف ایک بت ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں۔ ہم کو قابل قبول نتائج تک پہنچنے کے لیے سائنسی بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول اگر آپ دیوی دیوتاؤں پر یقین چھوڑ دیں تو آپ کی علمی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بجرنگ بلی طاقت کے دیوتا ہیں اور طاقت دیتے ہیں، مگر مسلمان اور عیسائی بجرنگ بلی کی پوجا نہیں کرتے، تو کیا وہ طاقتور نہیں ہیں؟ جس دن آپ یقین کرنا چھوڑ دیں گے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
عمران خان کو نااہل قرار دیے جانے پر الیکشن کمیشن کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، جس کے بعد مختلف شہروں میں کارکنان باہر نکل آئے اور انہوں نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دیں۔ پورا پاکستان جیم ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکمران کسی بھی وقت ملک چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں۔ مریم نواز پہلے ہی بھاگ چکی ہیں۔ مختلف شہروں میں موٹر وے اور اہم سڑکیں بند ہونے سے عوام میں خوف و ہراس اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں پر گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بچوں اور خواتین سے گزارش ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پشاور کی قیادت نے موٹر وے کو بند کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے فیض آباد سے 0 پوائنٹ ہائی وے بلاک کر دی ہے۔ کارکنوں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جانے والا راستہ بھی بند کر دیا۔ پی ٹی آئی ورکرز نے کلمہ چوک میں بھی احتجاج شروع کر دیا ہے۔ کارکنوں نے میٹرو بس سروس بھی بند کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان فیض آباد پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی ہے۔ کارکنوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ ہر طرح کا پرامن احتجاج آپ کا قانونی حق ہے، لیکن راستے بند کرنا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا خلاف قانون عمل ہے۔ دوسرے صوبوں کی حکومتوں سے گزارش ہے کہ غیر قانونی اجتماعات کی وفاقی دارالحکومت کی طرف نقل و حرکت کو روکیں۔ اسلام آباد پولیس اور رینجرز کی مشترکہ پٹرولنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ ہمارے تمام اہلکار غیر مسلح ہیں اور ان کے پاس صرف مجمع کو منتشر کرنے کا سامان موجود ہے، جو کہ قطعاً غیر مہلک ہے۔ احتجاج کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ان کے درمیان مسلح افراد شر پسند عناصر ہو سکتے ہیں جو ایسے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن آپ کی اپنی حفاظت آپ کا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ دشمن اس احتجاج کی آڑ میں کوئی بھیانک پرتشدد واقعہ کر گزرے۔ احتجاج میں دوستوں خواتین بھی شریک ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ 22 کروڑ لوگوں کے منہ پر تماچا ہے۔ آج پاکستان میں انقلاب کی ابتدا ہو چکی ہے۔ پوری قوم اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ انشاءاللہ اب ان طاقت کے ایوانوں کو الٹا کر ہی آئین کو بچایا جا سکتا ہے۔ بھارتی کرکٹ کے ایشیا کپ 2023 کے لیے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کے بیان پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ ایسا بیان دینا چاہتے تھے تو انہیں کم از کم چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کو فون کر کے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ جے شاہ کا بیان غیر منصفانہ ہے۔ سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ جے شاہ کو ایشین کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے تھا اور وہاں یہ بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایشیا کپ کی میزبانی کے حقوق کونسل نے دیے تھے، جس میں تمام اراکین موجود تھے۔ 10 سے 15 برس کے انتظار کے بعد اب ٹیموں نے بالآخر پاکستان کا دورہ کرنا شروع کیا ہے۔ وسیم اکرم نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سیاسی محاذ پر کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کا کھیل کے ذریعے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے اپنے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ آسٹریلیا، انگلینڈ کی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس سال کے اختتام پر دورہ کرے گی۔ بھارت بلا وجہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہا ہے۔ انڈیا میں ڈینگی کا مریض بلڈ پلازما کی جگہ موسمی کے جوس کی ڈرپ لگنے سے مارا گیا۔ اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں ڈینگی کے ایک مریض کو بلڈ پلازما کی بجائے موسمی کی ڈرپ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے گیا۔ مریض کے خاندان کا کہنا ہے کہ مقامی بلڈ بینک ڈینگی کے مریضوں کے لیے پلازما کی بجائے موسمی کے جوس کی بوتل فراہم کر رہا ہے، جس سے ان کے مریض کی موت ہو گئی۔ ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹر سے اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب یہ موسمی کے جوس والی ڈرپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اتر پردیش کے ڈپٹی وزیر اعلیٰ نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اسپین کی ایک یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق نے ویڈیو گیمز کو بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مفید قرار دے دیا۔
ان کا کہنا ہے کہ اس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اسپینش اوپن یونیورسٹی آف کیتلوینیا میں ہونے والی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت آنے والے برسوں میں بچوں کی یادداشت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس تحقیق کے لیے 18 سے 40 سال کی عمر کے 27 افراد کو شامل کیا گیا تھا، جن میں سے کچھ ویڈیو گیمز کھیلتے رہے تھے جبکہ دیگر اس سے دور رہے تھے۔ اس دوران تمام افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچا گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بچپن سے قبل جو افراد ویڈیو گیمز کے شوقین تھے، چاہے وہ کم وقت کے لیے ہی کھیلتے ہوں، وہ ورکنگ میموری کے ٹیسٹوں میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو افراد گیم سے دور رہے ان کی ورکنگ میموری کمزور ریکارڈ ہوئی۔ گیم سے دور رہنے والے افراد کی معلومات کو ذہن نشین رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ گیمز کھیلنے والوں کے مقابلے میں کچھ سست تھے۔ دوستو، اس تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ کا جائزہ 1 ماہ تک مسلسل لیا جاتا رہا، جس کے بعد نتائج عکس کیے گئے تھے۔ ترکوں کو بلیوں سے خاص محبت ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایک بلی کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کے بدلے آپ کو ایک مسجد تعمیر کرنی ہوگی۔ استنبول کی ایک بلی جسے ٹام بلی کے نام سے جانا جاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ کے باہر سیڑھیوں پر نہایت ہی دلکش انداز میں بیٹھا کرتی تھی۔ ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لینے والی ٹام بلی جب 2016 میں چل بسی تو شہریوں نے اس کی یاد میں اسی سال ایک مجسمہ تیار کروایا۔ مجسمے کو بھی ہو بہو ٹام بلی کے انداز میں بٹھایا گیا۔ چائنا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں بات سامنے آئی ہے کہ اچھی نیند صحت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، مگر بہت کم یا بہت زیادہ سونا دماغ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت کم نیند یعنی 4 گھنٹے یا اس سے کم، جبکہ بہت زیادہ سونا جیسے 10 گھنٹے یا اس سے اوپر وقت کے دورانیوں کو قرار دیا جاتا ہے، اور مثالی دورانیہ 7 گھنٹے ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں دماغ اپنے افعال درست طریقے سے جاری نہیں رکھ پاتا، توجہ مرکوز کرنا، سوچنا اور یادداشت کا تجزیہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران 20,000 سے زیادہ مردوں اور خواتین کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جو ایک اور تحقیق کا حصہ بنے تھے۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ 4 گھنٹے یا اس سے کم اور 10 گھنٹے یا اس سے زیادہ سونے والے افراد کے دماغی افعال کے ٹیسٹوں کا سکور دیگر کے مقابلے میں بہت ہی کم تھا۔ دوستو، نومولود بچے کو پیدا ہونے کے بعد دنیا کیسی دکھتی ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسے رنگوں سے بھری یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق بچوں کو ایک آدھا روز نہیں بلکہ ٹھیک 3-4 مہینے تک رنگوں سے بھری یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ دکھائی دیتی ہے۔ مصر میں شادی کی تقریب سے کورونا میں مبتلا ہونے والا پورا خاندان انتقال کر گیا ہے۔ مصر کا ایک خاندان اپنے عزیز کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد کورونا سے متاثر ہوا تھا۔ شادی کی تقریب میں خاندان کی ماں نے شرکت کی تھی، جس سے ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ خاتون کورونا سے انتقال کر گئی اور ان کے انتقال سے چند روز قبل ان کے شوہر اور 2 بچوں میں بھی کورونا کی تصدیق ہوئی۔ خاتون کے بیٹے نے اپنی والدہ کے کورونا سے انتقال کی تصدیق کی تھی، جبکہ ماں کے انتقال کے 10 دن بعد ہی بیٹے نے انکشاف کیا کہ ان کے والد اور ایک بھائی بھی کورونا سے انتقال کر گئے ہیں۔ باپ کے انتقال کے چند روز بعد بیٹے نے تصدیق کی کہ وہ بھی کورونا میں مبتلا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ متاثرہ شخص بھی کورونا کے باعث چند روز میں ہی انتقال کر گیا۔ انتقال سے قبل اس شخص نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں کئی پوسٹیں کی تھی، جس میں اس نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ کورونا کے مریضوں سے ملاقاتیں نہ کریں۔ متاثرہ شخص نے اپنی پوسٹ میں بتایا تھا کہ اس کے تمام اہل خانہ مارچ سے ہی گھر میں قرنطینہ ہیں۔ صرف ایک مرتبہ ان کی والدہ عزیز کی شادی میں گئی تھی، جس کے بعد وہ کورونا کا شکار ہوئی اور ان سے گھر کے تمام افراد میں کورونا منتقل ہو گیا۔ دوستو، آپ کے دونوں کان الگ الگ کاموں کے لیے مؤثر ترین ہے۔ ایک حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ دایاں انسانی کان الفاظ اور باتیں سننے میں مؤثر ترین ہے۔ اس لیے جب کوئی باتیں کر رہا ہو اور فاصلے پر کھڑا ہو تو اپنا دایاں کان کھڑا کر کے اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے، جبکہ بایاں کان موسیقی سے محفوظ ہونے اور دیگر آوازوں کو سننے میں مؤثر ترین ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔